نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رئیس قادیان جلد نمبر 21 باب نمبر 23 غیر مسلم رؤساء و مقتدیان مذہب کو معجزات دیکھنے کی دعوت. مرزا قادیانی سے متعلق پیچھے آپ تفصیل پڑھ چکے کہ مرزا ملون نے ملہم من اللہ ہونے کا مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور برائین احمدیہ کے نام پر تصنیف و تالیفات کا کام شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد پورے ملک اور دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر اس نے خطوط لکھے اور برائین احمدیہ کی خریداری پر لوگوں کو ابھارا، ان کو دعوت دی، اس کے نام پر رقم جمع کی. مرزا قادیانی نے اس کے بعد اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ پوری دنیا میں میری شہرت ہوگی، میری عظمت ہوگی اور لوگوں کا رجوع میری طرف ہوگا. لیکن بدقسمتی اس کی یہ کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا. مرزا قادیانی پر یہ مثال صادق آتی ہے، پکائی تھی کھیر ہو گیا دلیا، پکائی تھی کھیر ہو گیا دلیا. مرزا نے سوچا کچھ تھا، ہوا کچھ اور اس کے ساتھ. اب جب اس نے دیکھا کہ لوگ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے تو مرزا قادیانی نے اب دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اب میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں، اور اس کے لیے میں اپنی شہرت اور لوگوں کے اوپر اپنا وہ قائم کر سکوں. اس کے لیے مرزا قادیانی نے 1885 میں ایک اشتہار چھاپا اور انگریزی زبان میں 8000 کی تعداد میں وہ اشتہار تقسیم ہوئے. لوگوں کو بھی بھیجا خطوط کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے 8000، اور ہزارہ کی تعداد میں اردو میں بھی کاپیاں تقسیم کی. اب 8000 انگریزی میں اشتہار ہے، ہزاروں کی تعداد میں اردو میں کاپیاں تقسیم کی، اور اس میں ایک نیا شوشہ چھوڑا، نیا انداز اختیار کیا. وہ نیا انداز کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں جو ہندو ہیں، آریہ ہیں، منکرین معجزات ہیں یا منکرین اسلام ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس قادیان میں آئے اور قادیان میں 1 سال میرے پاس سکونت اختیار کریں. 1 سال میرے پاس ٹھہرے اور 1 سال سکونت اختیار کریں. اس میں کھانے پینے کا سارا نظم میرے ذمہ ہوگا. اور ساتھ مرزا قادیانی نے کہا کہ 1 سال کے اندر اگر اس کو میں نے خرق عادت امور، نشان معجزہ یہ نہ دکھلائے اور وہ اسلام کا قائل نہ ہوا تو میں مہینے کے اعتبار سے 200 روپے، تو یہ سالانہ 2400 روپے بنیں گے، 2400. تو مرزا نے کہا کہ میں 2400 ہرجانہ یا جرمانہ، جو بھی نام اس کو دے دے، یہ میں تمہیں بھروں گا کہ تم 1 سال یہاں رہے، لیکن 1 سال کے اندر بھی میں تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکا، تم مسلمان نہ ہو سکے، میری طرف آ نہ سکے، تو اس پر تم نے جو 1 سال میرے پاس گزارا تو اس کے میں کتنی رقم دوں گا؟ مہینے کے اعتبار سے 200، تو سال کے 2400، 2400 روپے یہ میں تمہیں بطور ہرجانہ یا جرمانہ کے دوں گا. کہا کہ اس کو اگر آپ ہرجانہ یا جرمانہ نہ سمجھے تو اس کو آپ اپنے اوقات کی قیمت سمجھ لیں کہ جو تم نے 1 سال کا وقت دیا. مرزا قادیانی نے کیا نام ہے یہ ایک اشتہار اور خط شائع کر دیا، اور شائع کرنے کے بعد اس نے مختلف لوگوں کو اور مختلف اخبارات میں اس کو شائع کیا. اور اس کے ساتھ مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ اپنے قادیان کے اندر ہی اعجاز نمائی کے لیے ایک گول کمرہ تعمیر کیا. اور گول کمرہ تعمیر کرنے کا مقصد ہے کہ باہر سے انگریز آئیں گے اور وہ اس کمرے میں رہائش اختیار کریں گے، اس کمرے میں رہائش اختیار کریں گے. ان کے لیے مرزا قادیانی نے یہ
گول کمرہ تیار کیا اور پھر ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ باہر کے پادری یہ قادیان میں آ کر میرے چرنوں میں آ کر گریں گے اور وہ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ گول کمرہ بھی تعمیر ہو گیا، لیکن 1 سال کے انتظار کے باوجود نہ کوئی پادری آیا، نہ کسی نے گول کمرے میں رہائش اختیار کی۔ تو مرزا قادیانی پر کیا نام ہے یہ مصر صادق آئی، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی۔ کمرہ بن گیا لیکن کوئی پادری آیا نہیں، اور مرزا غلام قادیانی اسی انتظار میں رہا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی یہ شرط لگانا 1 سال کی، یہ مرزا قادیانی کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر معجزہ دکھانا ہے یا کوئی خارق عادت امر کوئی چیز دکھانی ہے تو اس کے لیے سال کی شرط کیوں؟ بھائی ایک ہی وقت کے اندر، 1 منٹ کے اندر تم دکھا دو۔ اور خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب آئین کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 میں مرزا قادیانی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات لکھے۔ مثال کے طور پر آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ شق قمر کا ہے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں، ایک پیالے میں جو پانی تھا اس کو اپنی انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ تمام لشکر، اونٹ، گھوڑے ان سب کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی روٹیوں پر، سالن پر برکت والا ہاتھ رکھا تو اس سے کئی ہزار لوگ سیراب ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے دودھ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، اس کے اندر اتنی برکت آ گئی کہ پورے جماعت نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑوے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت سے وہ کنواں کیا ہو گیا؟ میٹھا ہو گیا۔ آپ نے زخمی لوگوں کے جسم پر، ان کے زخم پر ہاتھ پھیرا، آپ کے ہاتھ کی برکت سے ان کے زخم کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کے متعلق کہ ان کی آنکھ زخمی ہوگی، آنکھوں میں تکلیف ہوئی، آپ نے اپنے نبوت کا ہاتھ لگایا تو اس کی برکت تھی کہ اس کے بعد اس صحابی کی اس آنکھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزات دکھائے، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تو نہیں مانگا۔ مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے پاس 1 سال آ کر ٹھہرو، انتظار کرو، پھر جا کر تمہیں کیا نام ہے یہ معجزات دکھائے جائیں گے۔ تو مرزا قادیانی نے یہ کیا نام ہے پیچ دار اور ہیلا بہانے اختیار کرتے ہوئے یہ شرطیں لگائی۔ حالانکہ اگر یہ سچا ہوتا تو یہ 1 سال کی شرط نہ لگاتا، بلکہ اس وقت مشرکین مکہ کا نام ہے قادیان کے جو نام نہاد لوگ تھے، اس کے جو مخالفین تھے، ان کو ان پر اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرتے ہوئے فی الفور یہ کوئی نہ کوئی خرق عادت، معاملہ اور امر ظاہر کر دیتا اور وہ ان کو عاجز کر دیتا، ذلیل و رسوا کر دیتا۔ لیکن مرزا قادیانی نے شرط لگائی تو یہ شرطیں کہتی خلاف عقل تھی اور بات کو طوالت دینے کے لیے تھی۔ تو یہ باب نمبر 23 کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔